اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاطر کی آیت ہے 32 نمبر۔ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا ہے جن کا استفاء ہم نے خود کیا ہے۔ ہمارے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں، کچھ وہ ہیں جو مقتصد ہیں، درمیانی راستے پہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سابق بالخیرات باذن اللہ، سبقت کرتے ہیں خیرات کی طرف، سب سے آگے ہیں خیرات کے انجام دینے میں اذن خدا کے ساتھ۔ قرآن کریم خداوند عظیم نے یہ کتاب الہی ہماری ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ خدا نے یہ قرآن اس طرح سے نازل کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا نے یہ قرآن کریم اس طرح سے نازل کیا ہے کہ اصل جو کلی احکام ہیں خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ کوئی حکم شریعت کی تفصیل خدا نے قرآن کریم میں بیان نہیں کی ہے۔ خدا قرآن کریم میں نماز بیان کرتا ہے، روزہ بیان کرتا ہے، حج بیان کرتا ہے، زکوٰۃ بیان کرتا ہے، اخلاق بیان کرتا ہے، لیکن کسی چیز کی خدا نے قرآن میں تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ نماز کی تفصیل نہیں ذکر کی، کہا نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، کہا زکوٰۃ دو، کہا حج کرو، للہ علی الناس حج البیت، کیسے کرنا ہے، کیا تفصیل ہے۔ خدا نے اپنی اس کتاب میں، جسے اس نے کتاب ہدایت قرار دیا ہے، کسی حکم کی تفصیل بیان نہیں کی ہے خدا نے۔ تو اس صورت میں پوری شریعت موجود ہے قرآن میں، لیکن صرف کلی حکم کی شکل میں قرآن کو ضرورت ہے خدا کی طرف سے ایک ایسا ساتھی قرآن کا ہونا چاہیے جو قرآن کو بیان کر سکے اس طرح سے جو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ خدا نے جو کچھ قرآن میں انسانیت کے لیے قرار دیا ہے وہ بیان ہونا چاہیے۔ وہ انسان کے اپنے علم کے ذریعے سے اگر بیان ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر انسان خود علم حاصل کر لے اور اس کے ذریعے سے اگر بیان کرنا چاہے گا تو وہ کافی نہیں ہے۔ نماز کو کوئی اپنے علم سے بیان کرنا چاہے تو کافی نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی، چونکہ حکم خدا شمار نہیں ہوگا۔ حکم خدا کون سی نماز ہے؟ جو خدا خود کہے کہ یہ ایسے پڑھنی ہے اور اتنی رکعت پڑھنی ہے، تب وہ حکم خدا شمار ہوگا۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح سے، کس چیز میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے، جب تک خدا خود نہ کہے تب تک ہم اس کو حکم الہی کیسے مان سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خداوند عظیم نے اس قرآن کے ساتھ مقرون ملا کر کے کچھ ہستیوں کو ذکر کیا ہے۔ صرف پیغمبر اکرم نہیں ہے کہ صرف قرآن میں قرآن کو جو نازل کیا ہے اور قرآن کا ساتھی بنا کر کے خداوند عظیم نے ذات پیغمبر کو قرار دیا۔ بے شک قرآن نازل پیغمبر پہ ہوا ہے، لیکن پیغمبر کو تنہا خدا نے قرار نہیں دیا ہے کہ یہ ہستی ہے جو اس کو بیان کرے گی جیسا میں نے کہا ہے۔ قرآن میں جیسا حکم خدا نے نازل کیا ہے وہ صرف پیغمبر بیان کریں گے۔ خدا نے یہ نہیں چاہا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت میں بھی خدا کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا ہے جن کا استفاء ہم نے خود کیا ہے۔ یعنی عباد کہا ہے، عبد نہیں کہا، صرف پیغمبر نہیں کہا، بلکہ عباد ہمارے بندے۔ دوسرا خدا کہتا ہے کہ وہ بندے اصطفینا، جن کا استفاء ہم نے خود کیا ہے۔ یہاں پہ خداوند عظیم نے معین کر دیا کہ کتاب کی وراثت اور کتاب کی ذمہ داری لگائی ہے خداوند عظیم نے اپنے خاص بندوں کے ذمے کہ جو اس قرآن کو بیان کریں گے۔ متعدد آیات میں خداوند عظیم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے انزلنا الیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کیا میرے نبی۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ، ہم نے اپنی کتاب عطا کی ہے اپنے ان بندوں کو یؤمنون بہ، جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کی خصوصیت، جن بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب انہیں عطا کی ہے، یہ بندے ایسے ہیں یؤمنون بہ جو قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے خداوند عظیم مختلف ذکر کرتا ہے، کفار کا ذکر کرتا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر کرتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو کافر ہیں۔
آگے پیغمبر کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، میرے نبی آپ اس سے پہلے قرآن کو نہ کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ قرآن کے بارے میں شک کریں گے. اگر آپ لکھتے ہوتے پڑھتے ہوتے تو لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے. اس لیے پاک پیغمبر نے نہ کبھی پڑھا کسی کتاب سے، نہ پاک پیغمبر نے دست مبارک سے کچھ لکھا. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن کریم، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن کریم آیات بینات ہیں، روشن گر، واضح کرنے والی آیات. کہاں پہ؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینے میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. خدا خصوصیت خود بیان کرتا جا رہا ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بہ، جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس قرآن پہ ایمان رکھتے، وہ اس قرآن کا انکار نہیں کرتے، وہ اس قرآن پہ ایمان رکھتے. پہلی خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آیات بینات کب بنتی ہیں؟ فی صدور الذین، نہ وہ قرآن جو جلد کے اندر موجود ہے یہ آیات بینات نہیں بنتی ہیں. آیات بینات وہ آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان سینوں میں ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. قرآن ہم نے پیغمبر پہ نازل کیا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ایک گروہ، ایک مجموعہ قرار دیا ہے کہ جن کی دو خصوصیتیں خدا بیان کر رہا ہے. انہی آیات میں سورہ عنکبوت میں 47 سے 49 تک یہ آیتیں ہیں، 48 تک یہ 3 آیتیں ہیں. خدا ان کی خصوصیت ذکر کر رہا ہے. پہلی خصوصیت یہ کہ الذین آتیناہم الکتاب، پیغمبر پہ کہا کہ ہم نے نازل کیا. وکذالک انزلنا الیک الکتاب، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے. آگے فرماتا ہے فالذین آتیناہم الکتاب، اب یہ ایک فرد نہیں ہے، یہ ہیں ایک ہستیاں، ایک مجموعہ ہے. ان کو ہم نے کتاب عطا کی ہے. خصوصیت یہ ہے کہ یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے. پہلی خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بل ہوا آیات بینات، کہ یہ قرآن کریم آیات بینات تب بنتا ہے کہ جب ان سینوں میں قرار پاتا ہے کہ جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو علم عطا کیا ہے. چونکہ ایک خصوصیت کئی آیات میں خدا نے یہ ذکر کی ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ سورہ محمد میں کہ یہ کچھ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، پیغمبر یہ آپ کے پاس بیٹھنے والے غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، جب یہ آپ کے پاس نکلتے ہیں نا، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو پھر یہ ان سے پوچھتے ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے کہ پیغمبر ابھی کیا کہہ رہے ہیں. لفظ بھی کیا ہے؟ یستمع الیک، یہ غور سے سنتے ہیں آپ کی بات کو. ومنہم من یستمع الیک، استماع قبلہ تشریف فرما ہے. ایک ہوتا ہے سمع، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا. ایک ہے استماع، اس کا مطلب ہے غور سے سننا. سننا یعنی کانوں تک آواز پہنچ جائے. غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن نہیں سمجھ نہیں آتا ہے. کہا جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو پھر قالوا للذین، وہ جو صاحبان علم ہے نا، الذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا، ان سے سوال کرتے. اس کا مطلب ہے کہ محضر پیغمبر میں بھی جو بیٹھنے والے تھے 2 قسم کے افراد تھے. ایک وہ ہستیاں تھیں جنہیں علم خدا نے عطا کیا تھا، ان سے پوچھا جاتا ہے. ان کے لیے کہا گیا کہ آیات بینات، یہ قرآن جو ہے یہ آیات بینات ہی تب بنتی ہے. بین کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن، جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو. جب تک آیت کو بیان نہ کیا جائے، نماز ہے، کہا کہ نماز پڑھو، یہ بیان نہیں ہے. آیت کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنے ٹائم میں پڑھنی ہے، بالکل بیان نہیں ہے. یہ بیان بنے گا تب جب وہ بیان کریں گے جنہیں خدا نے علم عطا کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، پاک پیغمبر کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ذکر ہم نے آپ کو عطا کیا میرے نبی. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
تاکہ آپ لوگوں پہ بیان کریں جو قرآن لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اسے بیان کریں۔ یہ جو پہلا ذکر خدا کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن بیان کر سکے، اس ذکر سے مراد خود قرآن نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو خدا نے عطا کیا ہے جس کی بیس پر قرآن کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو خدا تو کہتا ہے قرآن بیان کرنے کے لیے علم ہم نے عطا کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا ہے تاکہ آپ قرآن کو بیان کریں۔ تو قرآن کوئی شخص اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، بیان بھی کرے گا تو خدا کی طرف سے علم آنا چاہیے، اس کے ذریعے سے مراد خدا کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے خدا کہے گا نہ کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ نماز پیغمبر نے بنائی ہے، قرآن نے تو صرف کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، باقی سب پیغمبر نے کام کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے ٹائم کی نماز یہ پیغمبر نے نہیں بنائی ہے، خدا نے بنائی ہے۔ خوب، اگر خدا نے بنائی ہے تو کہاں پہ خدا نے کہا ہے پیغمبر کو؟ یہ وہ ذکر ہے جو خدا نے پیغمبر کو کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا قرآن کریم اگر نازل کیا ہادی بنا کر تو خدا نے قرآن کے ساتھ ایسی ہستیوں کا بندوبست کیا ہے۔ وہ ایک ہستی پیغمبر کی ذات نہیں ہے، وہ کہتا ہے فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، قبلہ تشریف فرما ہے، آپ بھی اکثر ہیں، چونکہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ اکثر جانتے ہیں کہ الذین جمع کے لیے ہے نا، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ فَالَّذِينَ یعنی وہ مجموعہ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ وراثت کتاب کی بات بھی کر رہا ہے کہ جو کتاب کے ہم نے وارث قرار دیے وہ بھی ایک بندہ نہیں ہے، استفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں کا استفا کیا ہے، ہم نے انہیں کتاب کا وارث قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے نہ کوئی اپنی مرضی سے وارث کتاب بن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے امام بن سکتا ہے دنیا کا۔ خدا یا علی یا علی۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ ابھی جب ذکر بھی ہو رہا تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ جمع کیا گیا، اصحاب کے دور میں، ابو بکر کے دور میں ایک کمیٹی تشکیل پائی، اصحاب نے مشورہ دیا، مولا شامل تھے، کہ اس قرآن کریم کو ایک لہجے پہ اکٹھا کر دیا جائے تاکہ عربوں کے لہجے جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کا باعث نہ بن جائے۔ 7 نسخے قرآن کریم کے تیار ہوئے، 6 نسخے مختلف شہروں میں بھیجے گئے، ایک نسخہ جسے مصحف امام کہا گیا وہ مدینہ میں رکھا گیا، باقی 6 نسخے اسی جیسے تیار کر کے مختلف شہروں میں بھیجے گئے۔ بھیجنے والوں نے صرف قرآن نہیں بھیجا، ساتھ ایک قاری بھی بھیجتے تھے، جس شہر میں وہ قرآن بھیجا ساتھ ایک قاری بھی بھیجا، باوجود اس کے کہ عربوں کو بھیج رہے تھے، وہ لفظوں میں غلطی نہیں کریں گے، ساتھ قاری بھیجا تاکہ انہیں ویسا پڑھائے جیسے لفظ انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، تم لفظ پڑھنے کے لیے بندوبست کرتے ہو جو انہیں ویسا پڑھائے جیسا ہم پڑھانا چاہتے ہیں، اور خدا جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ کیوں بندوبست نہیں کرے گا ایسے افراد کا جو وہ بتائے جو ہم بتانا چاہتے ہیں قرآن کریم۔ تو وہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بندوبست کیا ہے، استفا کیا میں نے اپنے بندوں کا۔ استفا کا مطلب کیا ہے؟ اخذ و صفوت الشیء، کسی چیز کے خالص حصے کو اس سے جدا کر دینا، جس میں کوئی ملاوٹ کوئی شائبہ باقی نہ بچے، اسے صفوہ کہا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے کچھ ہستیوں کا اس طرح سے استفا کیا ہے، ایجاد الشیء صافیا من کل شعب و ریب، کسی چیز کو خلق کرنا ہر قسم کے عیب سے پاکیزہ بنا کر، اسے استفا کہا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے کچھ ہستیوں کا استفا کیا ہے، انہیں میں نے کتاب کا وارث قرار دیا ہے، جنہیں وارث قرار دیا انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم وارث کتاب ہیں، آئیے ہم سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو، ہم بتائیں گے کہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا قرآن ہادی کافی نہیں ہے، ہادی ہے قرآن کریم، وہ ہمیں بتاتا ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، امامت ہے، ولایت ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہادی کافی نہیں ہے، اس کو بیان کی ضرورت ہے۔ عبادات خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، صرف عبادات کرو، کیسے کرنی ہے؟ یہ کچھ ہستیاں ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے کہ خدا نے یہ عبادت تم پر ایسے فرض کی ہے۔ خدا ان کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ عبادت ایسے فرض کی ہے، آپ اسے بتائیں۔ جب وہ کہتے ہیں اورثنا، ہم نے وارث قرار دیا ہے،
تو وارث کا کام ہوتا ہے اس کتاب کی تعلیمات کو بقا عطا کرنا، اسے وراثت کہا جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو بقا عطا کرنا، یہ وراثت ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنایا ہے تاکہ اس کتاب کی تعلیمات کو باقی رکھ سکیں۔ اب ایک اصول خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بتایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر کے آیت نمبر 50 تک، یہ 5 آیتیں ہیں۔ خداوند عظیم نے، ان کو دیکھیے گا تفصیل کے ساتھ، میں ابھی ساری آیات نہیں پڑھتا ہوں، تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا خدا نے شروع کہاں سے کیا ہے۔ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون، بیچ میں ایک جملہ ہے وہ چھوڑ کر کے، یحکم بہا النبیون الذین آمنوا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اور اس کا حکم لگاتے ہیں کون؟ نبی۔ ربانیون، احبار جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، یہ حکم لگانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں چھوڑ کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے مطابق حکم نہیں لگاتا جو خدا نے نازل کیا ہے وہ کافر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے مطابق حکم نہیں لگاتا جو خدا نے نازل کیا ہے وہ ظالم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ، اس سے پہلے جو کتاب تورات موجود تھی عیسیٰ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، یہ بھی تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ فِيهَا هُدًى وَمَوْعِظَةٌ، اس میں ہدایت بھی ہے، موعظہ بھی ہے، مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہدایت ہے، واض و نصیحت ہے، یہ بھیجی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، واجب ہے کہ اہل انجیل وہ حکم لگائیں جو خدا نے اس میں نازل کیا ہے۔ تورات کے بارے میں بھی یہی کہا، ہدایت و نور ہے۔ انجیل کے بارے میں بھی کہا فِيهَا هُدًى وَنُور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ وہاں پہ بھی کہا کہ نبی حکم لگاتے ہیں وہ جو خدا نے نازل کیا ہے اس تورات میں۔ یہاں پہ بھی فرمایا اہل انجیل حکم لگاتے ہیں اس کے بارے میں جو خدا نے اس میں نازل کیا ہے۔ بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہاں پہ بھی فرمایا کہ جو اس طرح حکم نہیں لگاتا جو خدا نے نازل کیا وہ فاسق ہے۔ اب قرآن کے بارے میں فرماتا ہے خدا بند، پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، وآتیناہ الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ پیغمبر کو بھی فرمایا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ کے اوپر واجب ہے آپ وہ حکم لگائیں جو خدا نے نازل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا تینوں کتابوں کو ذکر کیا، تینوں میں کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تصدیق بھی ہے سابقہ کتابوں کی، ساتھ قید لگائی ہے ہر کتاب کے ساتھ کہ اس کتاب کا حکم جو خدا نے اس میں نازل کیا ہے لگانے والے خاص افراد ہیں۔ تورات کے لیے فرمایا نبی، ربانیون، احبار جنہیں علم عطا کیا یہ حکم لگاتے ہیں۔ انجیل والوں کے لیے کہا اہل الانجیل، یہ حکم لگاتے ہیں۔ اگر حکم نہیں لگائیں گے ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ اگر وہ حکم نہیں لگائیں گے جو ان میں خدا نے نازل کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں پیغمبر کو فرمایا، 2 دفعہ فرمایا، پہلے کہا وَأَنِ احْكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ حکم لگائیے جو خدا نے نازل کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ حکم لگائیں جو خدا نے نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب اس نے کافی بنا کر کے نازل نہیں کی ہے، تینوں کتابوں میں کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس میں نازل کیا ہے اس کے حکم لگانے والے افراد خاص ہیں جن کی تعیین ہم نے کی ہے۔ وہ حکم ہونا چاہیے جو خدا نے نازل کیا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہیں اس نے علم عطا کیا ہے صرف وہ حکم لگا سکتے ہیں اس کا جو خدا نے نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادت، اگر علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کے لیے تورات سے فتویٰ دوں گا، اہل انجیل کے لیے انجیل سے بیان کروں گا، اہل قرآن کے لیے قرآن سے بیان کروں گا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت کہا کہ ہر کتاب الہی بول کر کے کہے گی علی نے وہی ایمان لگا حکم لگایا جو خدا نے نازل کیا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حکم لگانا ہے بما انزل اللہ، کتابوں میں جو خدا نے نازل کیا ہے اس کا حکم لگانا ہے۔
یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وہی حکم لگا رہا ہوں جو خدا نے نازل کیا ہے؟ ہر کوئی، یہ جو مفسر ہے، آپ کے پاس تفسیریں موجود ہیں، اٹھا کر کے دیکھیے، مفسر کہتا ہے اس آیت میں 10 احتمال ہے، اس آیت میں 20 احتمال ہے، 200 احتمال بھی ایک آیت میں کہے گئے، ہو سکتا ہے یہ مراد، ہو سکتا ہے سارے خدا کی مراد نہیں ہے، خدا کی ایک احتمال مراد ہے، لیکن مفسر آپ کو نہیں بیان کر رہا، کیونکہ مفسر کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں خدا کی مراد بیان کرے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کا خود استعفا کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے میں نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ مولا علی نے ناج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، ھذا کتاب اللہ بین ایدیکم، یہ اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں موجود ہے، فاستنطقوہ، اسے بلاؤ، تم سے گفتگو کرے، فیہ حدیث لما مضی، فیہ خبر ما مضی و حدیث لما یاتی، اس قرآن کریم میں گزشتہ کی خبریں ہیں، آئندہ کی باتیں ہیں، ونظم امرکم ودواء دائکم، اس میں تمہارے معاملات کا انتظام ہے، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، فاستنطقوہ، تم اس قرآن کو بلاؤ، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے، ولن ینطق، یہ قرآن کبھی تم سے گفتگو نہیں کرے گا، ولکن اخبرکم، خدا نے مجھے زبان قرآن بنایا ہے، میں تمہیں بیان کروں گا قرآن میں کیا کہتا ہے خداوند اعظم۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی جو فرماتے تھے کہ آؤ مجھ سے پوچھو جو بھی سوال ہے، پہلے دن جس دن تخت خلافت پہ تشریف فرما ہوئے تھے، پہلی جو جملے ہی ارشاد فرمائے تھے نا، ایک دو باتیں مقدمہ والی چھوڑ کر جو لوگوں سے گفتگو کی تھی، اس میں پہلے جملے یہی فرمائے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ آج علی سے سوال کرو، فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو، یعنی عالم غیب، آسمان کے راستے یعنی عالم غیب، زمین کے راستے یعنی عالم شہود، عالم ملک اور عالم ملکوت۔ علی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو آسمان کے راستے کا، یہ والا آسمان نہیں ہے، یہ بلندیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ راستے تو سائنسدان بھی جان سکتے ہیں، اور وہ اس میں راستے پا رہے ہیں، اور وہ اکثر انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں ان راستوں کو، نہیں فرما رہے، فرما رہے ہیں نا، دو عالم ہیں، عالم ملک ہے اور عالم ملکوت ہے، عالم شہادت ہے اور عالم غیب ہے۔ خدا نے فرمایا نا قرآن کریم میں کہ انی عالم غیب السماوات والارض، فرشتوں کو کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، میں غیب آسمان کو، یعنی خدا جسے علم عطا کرتا ہے وہ اس غیب کو جانتا ہے جسے خدا غیب کر رہا ہے۔ علی یہی فرما رہے ہیں کہ آؤ علی سے سوال کرو، علی عالم ملک کو بھی جانتا ہے، عالم ملکوت کو بھی جانتا ہے، عالم شہود کو بھی جانتا ہے، عالم غیب کو بھی جانتا ہے، آؤ علی سے سوال کرو۔ کہا گیا نا، مولا علی سے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علی نے پوری زمین و آسمان کی ملکوت میں نظر کی ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی علی کی آنکھوں سے غائب نہیں رہی ہے۔ بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن کے ساتھ علی نے زمین و آسمان کے ملکوت میں نظر کی ہے، کوئی چیز بھی علی کے علم سے غائب نہیں رہی۔ خود ارشاد فرمایا ناج البلاغہ میں، یہ خطبہ ہے وہ جو منافقین کے حوالے سے کہا تھا کہ وَلَقَدْ فَقَعْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، میں نے فتنہ کی آنکھیں نکال دی ہیں، لم یکن احد یجترئ علیہا غیری، میرے علاوہ کسی میں جرت نہیں تھی یہ کام کرنے کی، میں نے اس فتنے کی آنکھیں نکالی ہیں۔ اگر آگے ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لاخبر کل رجل منکم مدخلہ ومخرجہ، اگر میں چاہوں تو آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں اس کا مدخل کیا ہے، مخرج کہاں ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے افراد کے لیے کون ہدایت کرنے والا ہوگا، کون گمراہی کرنے والا ہوگا، علی بیان کر سکتا ہے تم کو۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے علم عطا کیا ان کو، میں نے انہیں وہ حقیقتیں عطا کی ہیں جس کی بنا پر یہ قرآن کریم کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جب دعویٰ کیا نا، حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو جو بھی چاہتے ہو، اگلا دعویٰ قرآن کے بارے میں کہا تھا، فَسَلُونِي عَنِ الْقُرْآنِ، او علی سے قرآن کے بارے میں سوال کرو، مَا مِنْ آیَةٍ نَزَلَتْ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا، اب کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی سب سے زیادہ اسے جانتے ہیں۔ من مکیہا و مدنیہا، مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تنزیل ہے، تعویل ہے، برہا و بحرہا، جہاں پہ بھی نازل ہوئی ہے علی اسے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم دو طرح سے نازل ہوا ہے،
ویسے وحی خدا 3 طرح سے کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کا نزول 2 طریقوں سے ہوا ہے، ایک جبرائیل کے ذریعے سے اور ایک خداوند عظیم نے بغیر کسی واسطہ ملک کے خود بلا واسطہ قلب پیغمبر پہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ زیادہ تر حصہ قرآن کا خدا نے خود نازل کیا ہے پیغمبر پر، بغیر جبرائیل کے واسطے کے۔ جبرائیل کا جو واسطہ تھا، جبرائیل جب لے کر کے آتا تھا، وہ تو باب جبرائیل پہ کھڑے ہو کر کے اذن کا منتظر رہتا تھا، پاک پیغمبر اجازت دے تب وہ اندر داخل ہو۔ جب اندر داخل ہوتا تھا تو چھٹے امام ارشاد فرماتا ہے کانا یجلس بین یدیہ قودۃ العبید، جبرائیل رسول کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ پیغمبر اکرم کو جبرائیل نے پہلی وحی میں کتنا دبایا تھا، کہا تھا اقرا پڑھو، فرمایا ما انا بقارن، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، پھر کہا پڑھو، پھر نہیں، پھر کہا پڑھو، پھر اس نے پکڑ کے اتنا زور سے دبایا کہ پاک پیغمبر کے پسینے شروع ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے پھر واپس تشریف لائے تو بخار بھی ہو گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، علی موجود تھے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ فرمایا کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں دیکھ رہا تھا پیغمبر کو، میرے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت ریح النبوہ وسمعت رنۃ الشیطان، میں نور وحی اور رسالت کو اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں نے خوشبو نبوت کو سونگا تھا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا تھا۔ یہ کون سے حواس ہیں جو علی میں پائے جاتے ہیں کہ میں نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا؟ یہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، کائنات کی پوری آنکھیں جمع کر لینا انسانوں کی، وہ اس حقیقت کو دیکھنا چاہ نہیں دیکھ سکتے۔ خوشبو نبوت ایسی چیز نہیں ہے جو سونگنا چاہے وہ سونگ سکے۔ حضرت یعقوب کی جو مثال قرآن میں دی ہے کہ انی لاجد ریح یوسف، میں خوشبو یوسف جو ہے وہ سونگ رہا ہوں، پا رہا ہوں۔ کہاں سے؟ کنعان اور مصر، فاصلہ تھا فلسطین اور مصر۔ مصر سے بشیر وہ قمیص لے کر کے چلا، قمیص حضرت ابراہیم کی تھی جو جنت سے نازل ہوئی تھی، وہ حضرت یوسف کو باندھ دی تھی باپ نے کمر بند کی طرح، جب بھیجا تھا نا بھائیوں کے ساتھ، وہ قمیص حضرت یوسف کو باندھ دی تھی کمر بند کی طرح۔ اور وہی قمیص جب حضرت یوسف نے سنا کہ باپ کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں میری محبت میں، تو وہ دے بھیجی بشیر کو، کہا لے جاؤ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، کہا کہ یہ لے جاؤ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور وہاں سے وہ لے کے چلا قمیص، تو حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو یہ وہ حواس نہیں ہے جو ہمارے حواس ہیں، یہ دیکھنے کے اور سونگنے، یہ نہیں ہے مراد۔ خداوند عظیم نے نبیوں کے لیے، انبیاء کے لیے خاص حواس قرار دیا ہے جو ان حقائق کو دیکھتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا نور وحی اور رسالت کو، میں خوشبو نبوت کو سونگ رہا تھا، وسمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا۔ تو پاک پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے نا، فرمایا تھا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولکنک لست بنبی، علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہی جو پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، چاہے جبرائیل لے کر کے آتے ہو یا خدا بلا واسطہ قلب پیغمبر پہ نازل کرتا ہو، علی کی اتنی وحدت ہے پیغمبر کے ساتھ، روح پیغمبر کے ساتھ، ادھر قلب پیغمبر پہ وہی نازل ہوتی ہے، ادھر قلب علی پہ ظاہر ہوا کرتی ہے وحی خداوند عظیم۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، یعنی آنکھوں سے دیکھنا تو مراد نہیں ہے، کہا جو حقائق میں دیکھتا ہوں، ان حقیقی آنکھوں سے جو خدا نے انبیاء کے لیے قرار دی ہے نا، علی آپ بالکل وہی دیکھتے ہیں بغیر کسی فرق کے۔ یہی وجہ ہے کہ علی یہ اعلان کرتے ہیں کہ آؤ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں آیت کے بارے میں بتاؤں گا، جہاں پہ بھی جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے علی بتائے گا، انا عالم و بہا، میں اس سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور یہ سب آل محمد اسی طرح سے، امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔
نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آؤ قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، فی خبر السما و خبر الارض، قرآن میں زمین کی خبر، آسمان کی خبر، جنت کی خبر، جہنم کی خبر، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ عارفہ کا کفی حاضہ، میں قرآن کو ایسے ہی جانتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو جانتے ہیں۔ خدا نے یہ علم عطا کیا، کہتا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے۔ تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہے جب تک ان کو نہ مانا جائے جنہیں خدا نے وارث کتاب قرار دیا ہے۔ اور خدا کا تو اصول ہے، ہر کتاب جو اس نے آسمان سے نازل کی ہے اس کے ساتھ وہ ہستیاں ہیں جن کو کہتا ہے کہ انحکم، وہ حکم لگاؤ جو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ کوئی مفسر آپ کو نہیں کہے گا میں وہی حکم لگا رہا ہوں جو خدا نے نازل کیا، سوائے آل محمد کے، کیونکہ ان کو خدا نے وہ علم عطا کیا ہے جو حکم لگانے کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ شریعت خدا نے بنائی ہے، انسان نے نہیں بنائی، پیغمبر نے نہیں بنائی ہے۔ شریعت کے سارے احکام ہمیں پیغمبر نے بتائے ہیں، لیکن حکم اس کا قرآن میں آیا ہے۔ کس ذریعہ سے پیغمبر کو خدا نے وہ علم عطا کیا ہے کہ نماز سے میری مراد یہ ہے، روزے سے میری مراد یہ ہے، حج سے میری مراد یہ ہے۔ یہ حقائق کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو حقائق، کچھ حقائق ہیں مادی ہیں، کچھ تو جان لیا آپ نے خدا میں بہت۔ خدا نے قرآن کریم میں کچھ حقائق عالیہ یعنی شریعت کے علاوہ کچھ حقائق عالیہ خدا نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ قرآن میں سدرۃ المنتہا کا ذکر موجود ہے، قرآن میں عرش الہی کا ذکر موجود ہے۔ یہ حقائق جب تک جانتا نہ ہو کوئی شخص کیسے بیان کر سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کہا کہ ایک بیری ہے، پہاڑ کے اوپر آپ چڑھیے تو آخری چوٹیوں کے اوپر جو بیری ہوتی ہے نا، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ عربی میں جو چوپائے تھے، جو چرواہے تھے، وہ لے جاتے تھے نا اپنے جانوروں کو اوپر، تو وہ پھر پیغام دیتے کہ ہم فلاں جگہ پہ ہیں، بیریوں کے ذریعے سے معین کرتے تھے کہ ہم فلاں بیری کے پاس ہیں، فلاں بیری کے پاس ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ میں آخری بیری پہ، وہ انتہائی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں۔ لفظی تو معنی یہ ہے، لیکن خدا نے کس حقیقت کو بیان کیا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا جب تک وہ حقائق خدا نہ عطا کرے اسے۔ کوئی اپنے علم کی بنیاد پہ اسے بیان نہیں کر سکتا کہ عرش کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ کسی کو ان حقائق کا کوئی نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کیا پتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ کوئی ایسے کندھا تھوڑی ہے کہ تخت ہے ایک جس کو اپنے کندھوں میں اٹھایا ہوا فرشتوں نے، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ یہ حقائق عالیہ ہیں، اس کو سوائے ان ہستیوں کے کوئی نہیں جان سکتا جن کو خداوند عظیم نے خود علم عطا کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے اوت العلم آیات بینات، یہ قرآن کی آیتیں بینات تبھی بنتی ہیں جب ان کے سینوں میں جاتی ہیں جنہیں خدا نے علم عطا کیا۔ ایک فرد بھی نہیں ہے، یہ افراد ہیں۔ اور ایک اور کتاب قرآن کریم میں لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کتاب کا مطلب وہ کتاب نہیں ہوتی ہے جو خدا نے نبی کو دیا۔ ہر جگہ یہ مراد نہیں ہے، بعض جگہوں پہ یہ ہے لیکن ہر جگہ یہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ عیسیٰ، ہم نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، تورات کی تعلیم دی، انجیل کی تعلیم دی۔ خوب جو کتاب ہے حضرت عیسیٰ وہ تو انجیل ہے، ساتھ انجیل کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب کی تعلیم بھی عطا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کتاب سے مراد یقیناً انجیل نہیں ہے جو خدا نے حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا، چونکہ چاروں کو الگ الگ ذکر کیا۔ علمتک الکتاب، کتاب کی تعلیم دی، والحکمت، حکمت کی تعلیم دی، والتورات، تورات کی تعلیم دی، والانجیل، انجیل کی تعلیم دی۔ تو یہ کتاب کون سی ہے؟ خدا نے، وہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں ماں کے ہاتھوں پہ ہیں، علماء بنی اسرائیل بڑے بڑے بزرگان وہاں پہ موجود ہیں۔ عیسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں عبد خدا ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا۔ انجیل ابھی ملی نہیں تھی، وہ کہتا ہے آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب وہ علم ہے جو خداوند عظیم ان ہستیوں کو عطا کیا کرتا ہے، وہ علم ہے جو خداوند عظیم عطا کرتا ہے۔ تو عیسیٰ، ہم نے آپ کو علم بھی عطا کیا ہے، ہم نے حکمت بھی عطا کی ہے، ہم نے تورات و انجیل کی تعلیم بھی تمہیں عطا کی ہے۔ اس طرح سے کتاب بھی بیان کی خدا نے، اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کا علم بھی خداوند عظیم نے قرآن میں دونوں حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ جب تک یہ ہستیاں نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اس حدیث مشہور میں ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں ثقلین کو چھوڑ رہا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پاک پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ جب اہل بیت کہا ہے تو عطرتی ضرور کہا ہے،
چونکہ اطرتی میں ازواج شامل نہیں ہو سکتی، جتنا زور مرضی ہے لگا لیں۔ اہل بیت میں کر لیتے ہیں نا بھائی، اہل بیت یعنی گھر والے، اس میں سب شامل ہو جاتے، اطرت میں شامل نہیں کر سکتے۔ سب اہل لغت نے کہا ہے کہ اطرت کا مطلب ہے ولد الرجل و ولد ولدہی، شخص کی اولاد در اولاد، یہ ہے اطرت۔ خصوصیت کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ علی بے شک اولاد نہیں ہے لیکن اطرت پیغمبر میں شامل ہیں علی۔ وَأَهْلُهُ الْأَدْنَوْنَ، اور قریبی ترین جو اہل ہیں ان کو اطرت کہا جاتا ہے۔ یہ اہل لغت نے دونوں معنی ذکر کیے ہیں اطرت کے حوالے سے۔ پیغمبر نے جب بھی یہ حدیث ذکر کی ساتھ اطرت کا ضرور تذکرہ کیا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں لن یفترقا، خصوصیتیں ذکر کی ہیں اس حدیث میں۔ یہ حدیث بیان ہونی چاہیے آگا، اس حدیث کا بیان جواب نہیں دے سکتے، جتنا زور مرضی ہے لگا لے۔ اس حدیث کو ہماری طرف سے بیان نہ کرنا یہ در حقیقت ہماری کوتاہی ہے۔ پاک پیغمبر نے جو حقیقت بیان کی ہے، اول تو انکار نہیں کر سکتے حدیث کا، چونکہ صحیح مسلم میں موجود۔ باقی معتبر کتابوں نے، بخاری نے نہیں لکھی ہے، اس کی بدبختی ہے، لیکن باقی ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، سب کتابوں میں یہ موجود ہے، معجم کبیر طبرانی، کہ پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا۔ لہذا شک و شبہ کے بغیر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دو حقیقتیں ہیں جنہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، لن یفترقا۔ اور عجیب بات ہے، بعض حدیثوں میں پاک پیغمبر نے اس طرح سے دونوں انگلیوں کو جمع کیا ہے کہ یہ اس طرح سے ساتھ رہیں گے۔ یوں نہیں کہا پیغمبر نے کہ ایک ہاتھ کی دو انگلیاں جمع کر لیتے، چونکہ یہ دونوں انگلیاں آپس میں فرق رکھتی ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جمع بین سبابتیہ، اپنی ان دونوں انگلیوں میں جمع کر کے فرمایا تھا یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا بے شمار۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان پر تمسک کرو گے دونوں سے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی جیسے ضمانت قرآن کی ہے ویسی ہی ضمانت اہل بیت پیغمبر کی ہے۔ یہ ضمانت کسی اور کے بارے میں نہیں دی جا سکتی کہ یہ تمہیں گمراہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اہل پیغمبر کے بارے میں یہ ضمانت ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے۔ وہ حدیث معروف ہے معجم کبیر طبرانی میں کہ جب کہا گیا یا رسول اللہ الا تستخلف، کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، پھر کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو خلیفہ، فرمایا کہ ابو بکر جو ہے نا وہ دیندار ہے۔ کہا عمر کو، فرمایا وہ سخت آدمی ہے، دین میں سخت ہے۔ جب کہا نا الا تستخلف علی، یا رسول اللہ علی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، وہاں تو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دی تھی، وہ نیک ہے، وہ دین میں سخت ہے۔ لیکن جب علی کی بات آئی نا، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم لو تستخلفوا علی ان تستخلفوا علی، اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے، ولا اراکم فاعلین، میں نہیں دیکھتا کہ تم بناؤ گے علی کو، لیکن اگر بناؤ گے تجدوہ ہادیا مہدیا یسلک بکم الطریق المستقیم، علی میں یہ خصوصیت ہے، علی ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے، تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا، علی کبھی گمراہ نہیں کرے گا تمہیں۔ یہ ضمانت صرف آل پیغمبر کے بارے میں کہ یہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے۔ لہذا کہا یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ تم گمراہ ہوگے اگر ان کے ساتھ تمسک کرے گے۔ فرمایا کہ کیف تخلفونی، تم میرے بعد ان کا کیا کرو گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد ان دونوں کا تم کیا کرو گے۔ آیا اسی طرح رویہ رکھو گے جیسے میرا رویہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ کیف تخلفونی فیہما، تم کیا کرو گے میری اسی طرح رویہ رکھو گے اہل بیت کے ساتھ جیسے میرا رویہ ہے، یا فرق کر جائے گا تمہارا؟ رسول خدا کو اندازہ تھا اس بات کا، ذکر بھی کرتے تھے، اپنی آل کے لیے گریہ بھی کرتے تھے۔ آخری سال جو زندگی کا ہے نا پاک پیغمبر کی، حال یہ تھا کہ جب بھی آل پیغمبر پاس بیٹھتے تھے نا گریہ کر دیتے، ہاتھوں کو پکڑ لیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ جملہ کہتے تھے انتم المستضعفون بعدی، میرے بعد تم پہ بہت ظلم ہونے والا ہے۔ ایک ایک ہستی کو جبرائیل نے بیان کیا تھا
کہ یا رسول اللہ آپ کی بھائی کو اس طرح سے مارا جائے گا، آپ کے بیٹوں کو اس طرح سے مارا جائے گا، آپ کی بیٹی کے اوپر اس طرح سے ظلم ہوگا. ایک ایک جملہ جبرائیل نے آ کر کے پاک پیغمبر سے بیان کیا تھا. اور سب سے زیادہ مصیبت جو ہے وہ سید الشہداء کی تھی پاک پیغمبر کی. سب سے زیادہ گریہ حسین کے لیے کرتے تھے پاک پیغمبر. جب آتے تھے نا حسین، پیغمبر علی سے کہتے تھے یا علی خذل حسین، علی حسین کو پکڑو. علی حسین کو پکڑتے تھے، پاک پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے تھے. ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے. سوال کیا لیما تقبلنی یا ابا، بابا آپ اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، حسین تلواروں کی جگہ کو چومتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے بدن کے ہر حصے میں زخم لگا. چونکہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا تھا کہ سپاہیوں حسین کو مارو، جو جس کے پاس ہے وہ مارو. عجیب اسلائین نے یہ حکم دیا تھا کہ سپاہیوں جو بھی جس کے پاس ہے وہ حسین کو مارو. یہی وجہ کہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 30,000 افراد، صرف 4,000 نہیں. چوتھے امام نے فرمایا 30,000 افراد ازدحم علیہ، ایک مرتبہ حسین کو گھیرے میں دی. اجرکم علی اللہ. پیغمبر نے فرمایا نا ام سلمہ کو، جب عصر عاشور کو ام سلمہ نے دیکھا پاک پیغمبر کو خواب میں، بال بکھرے ہوئے، غبار آلود، اشعث اکبر. پوچھا ام سلمہ نے خواب میں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اور میں ام سلمہ میں کربلا میں تھا، میرا حسین ذبح ہو گیا. بال کیوں بکھرے پیغمبر کے؟ یقیناً اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہو اس لیے بال بکھر گئے. ام سلمہ میں اپنے حسین کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، یہ اس شیشی میں میرے حسین کا خون، آج میرا حسین ذبح ہو گیا. اگر پیغمبر کربلا میں موجود تھے تو ماں موجود نہیں ہوگی. بتاؤ نا مسلمانوں، ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہ منظر ماں نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف سے 30,000 افراد نے حسین کو گھیرا ہوا. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے حسین کو. زخموں کی تعداد پوچھی گئی تھی پانچویں امام سے، ابن رسول اللہ آپ کے جد کو کتنے زخم لگے تھے؟ اپنی انگشتر اٹھا نکال کر کہا تھا کہ یہ جتنا نگین ہے نا، اتنی جگہ بھی حسین کے بدن پہ خالی نہیں بچی. اتنے زخم میرے جد کو لگے تھے. حسین جس وقت نہر فرات پہ پہنچے، حسین نے گھوڑے کو پانی میں داخل کیا. ارشاد فرمایا گھوڑا میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے. جب تک تو نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا. گھوڑے نے سر کو اوپر اٹھا لیا، زبان حال سے کہا کہ ابن رسول اللہ میں کیسے پانی پی لوں، تیرے بچے پیاسے ہیں. حسین نے گھوڑے کو دکھانے کے لیے اپنے چلو میں پانی لیا، ایسے بلند کیا. جب حسین نے پانی بلند کیا نا، سپاہیوں نے سمجھا کہ حسین پانی پینا چاہتے ہیں. کسی سپاہی نے کہا کہ حسین آپ پانی پی رہے ہیں، تیرے خیموں پہ حملہ ہو گیا. حسین نے گھوڑے کو باہر نکالا. اب حسین آئے اپنے خیموں کے پاس، دیکھا کہ خیموں پہ حملہ نہیں ہوا ہے. حسین نے سوچا کہ دوسری مرتبہ میں اپنی بہن سے رخصت ہو لوں. اب خیمے کی پشت پہ آ کر کے اپنی بہن سے سلام کہا، السلام علیکم یا زینب، بہن زینب میرا سلام ہو. بہن نے جب آواز سنی نا بھائی کی، کہا بھیا اندر تشریف لے آئیے. کہا نہیں زینب، اب حسین کی حالت ایسی نہیں کہ میں اندر آؤں، بچے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میرا سر زخمی ہے، اب روح کٹ چکے، میں پورا بدن خون آلود ہے. بہن بچے برداشت نہیں کر سکیں گے. رخصت ہوئے حسین. اب جب حسین جنگ کر رہے ہیں، دوبارہ جب میدان میں آتے ہیں،
تو حسین کو ایک مرتبہ کسی لعین نے پتھر مارا پیشانی پر، حسین نے اپنا قمیص اٹھایا خون کو صاف کرنے کے لیے، ایک تیر آیا جو سینہ حسین پہ لگا، ایک لعین نے نیزہ مارا حسین کے بائیں پہلو پہ، نیزہ لگا فسقط علی وجہہ، حسین زمین پر اپنے دائیں رخسار کے بل گرے۔ ہم نے ایک جملے میں کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنے دائیں رخسار کے بل زمین پر گرے۔ مسلمانوں، ماں جو موجود تھی کربلا میں، ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جب حسین کو اس حال میں دیکھا ہوگا۔ مقتل سے تھوڑی دور گرے تھے حسین، چل کر کے آئے حسین اپنے مقتل تک۔ یہ لفظ ہے تاریخ کے کہ حسین اٹھ کے چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، تارتن یکبو، کبھی چہرے کے بل گرتے تھے، کبھی پہلو کے بل گرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ جب اٹھ کے چلنے لگتے تھے نا، کوئی پشت پہ نیزہ مارتا تھا، حسین چہرے کے بل گر جاتے تھے، کوئی پہلو میں نیزہ مارتا تھا، حسین پہلو کے بل زمین پہ گر جاتے تھے۔ جہاں جہاں سے حسین گزرے، زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہوتی گئی۔ آئے حسین اس جگہ پر جہاں حسین کی شہادت تھی، زمین پر بیٹھ گئے، ساعتن جلس ساعتن، تلوار کے قبضے پہ پیشانی رکھی، کچھ دیر تک حسین خاموش بیٹھے ہوئے۔ عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ اعلان کیا، سپاہیوں، حسین کو گھیر کر کے جو جس کے پاس ہے حسین کو مارو۔ یہ اعلان ہونا تھا، لوگ آگے بڑھے، کسی نے حسین کے سینے میں تیر مارا، کسی نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، کسی نے حسین کے سر پہ تلوار ماری، کسی نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا، کسی نے حسین کی پشت پہ نیزہ مارا۔ ایک تیر جو حسین کو ہرملہ نے مارا ہے نا، 3 بھالا تیر، یہ 4 تیر اس نے کربلا میں مارے تھے۔ بہت بڑا تیر تھا جس کے 3 خنجر یہ نیچے لگایا کرتا تھا اس تیر کے، یہ اونٹ کو بھی لگتا تھا نا یہ تیر، اونٹ زمین پر گر جاتا تھا۔ اس نے یہ 4 تیر کربلا میں مارے تھے۔ ایک یتیم حسن کو مارا تھا، دوسرا تیر اس نے حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں مارا تھا، تیسرا تیر اس نے علی اصغر کے گلے میں مارا تھا، چوتھا تیر اس نے حسین کے سینے پہ مارا۔ حسین نے کوشش کی اس تیر کو آگے سے کھینچنے کی، حسین آگے سے نہ کھینچ سکے۔ ایک مرتبہ زمین کے ساتھ ٹیک دیر کر کے حسین نے اپنی پشت سے اس تیر کو کھینچ، جب تیر نکلا نا جسم حسین سے، پرنالے کی طرح حسین کا خون بہنا شروع ہوا۔ حسین نے دونوں ہاتھ خون کے نیچے رکھے، بھر کر کے اپنی داڑھی پہ مل کے کہا تھا، ہاں قضا الکجتی، اپنے جد کی خدمت میں اسی طرح جاؤں گا۔ نانا تیری امت نے تیرے حسین کا یہ حال کیا، اجرکم علی اللہ۔ جب تک حسین جنگ کر رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ آواز بہنوں کو پہنچے، بہنوں کو پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے۔ بڑی دیر تک حسین کی جب آواز نہ سنی، نہ علی کی بیٹی نے، علی کی بیٹی خیموں سے باہر نکلی۔ سپاہی بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا بی بی خیمے سے باہر نکلی، ایک قدم اٹھاتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر اٹھ کے چلتی تھی پھر گر جاتی تھی۔ آئی تلے زینبیہ پہ زینب، عجیب منظر دیکھا، حسین زمین پر لیٹا ہوا ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینہ پہ بیٹھا ہوا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، گلوئے حسین کو کاٹنا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے ہر کوشش کی، 3 آوازیں دی، ایک آواز شام کے لشکر کو دی، او لشکر والو، یہ نواسہ رسول ذبح ہو رہے، آؤ بچاؤ حسین کو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسری آواز عمر ابن سعد کو دی، عمر ابن سعد، حسین مارا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ جب عورت، عرب میں یہ دستور ہے، جب عورت میں بس ہو جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح اپنے سر پہ رکھ لیتی۔ علی کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میں اپنے بھائی کو بچا نہیں پا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا، نانا آئیے میرا حسین مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے لا صدقہ محمد و آل محمد۔
ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما۔